بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، بیاں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تعریفوں کے لائق تو بس تو ہے، تیرا فضل پھیلا میرے چار سو ہے، اور مجھے سیدھا رستہ دکھا دینا مولا، کرم اپنا مجھ پہ فرما دینا مولا۔ وہ رستہ جو تیرے نیک بندوں کا ہے، مقرب تیرے غرض مندوں کا ہے۔ اے رب مجھ کو رستہ نہ ان کا دکھانا، غضب تیرا جن پہ نہ جن کا ٹھکانا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، اور میرے ساتھ ہیں ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جاں ہے۔ آپ سب جہاں جہاں بھی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں، ایس ایف ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان ٹرانسمیشن، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا چودھری۔ جی۔ آج 14واں روزہ ہے، اور آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک آیت باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ مدد کرنے بے اللہ شک، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ آج کے پروگرام کی باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد حسن صاحب۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کے پروگرام کی باقاعدہ جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر سبحان اللہ۔ وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من خرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے قاری محمد حسن صاحب۔ اور آج کے پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور تاکہ یہ پروگرام آج جو ہونے جا رہا ہے یہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں وہاں تک آپ کوشش کریں کہ اس کو پھیلائیں، اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اس پروگرام میں آپ لوگ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس ٹائم ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے تھرو آپ کال کر کے پروگرام میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال کا جواب دے کر، جو آج ہم آپ سے پوچھیں گے، وہ سوال کا جواب دے کر آپ ریٹرو پیزا کی جانب سے پرائز بھی جیت سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ نہیں آ سکتے، وہ اس کال کے ذریعے، اس فون کال کے ذریعے آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کامنٹس کریں۔ آپ کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور وہ تمام کامنٹس آپ کے انشاءاللہ ہم یہاں پہ ریڈ کریں گے، اور ہمیں بھی لگے گا کہ جیسے آپ بالکل ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو کامنٹس کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ابھی اپنا فون اٹھائیں اور کامنٹس سیکشن میں جا کے کامنٹس کے ذریعے ہم سے بات کریں۔ ابھی نعت رسول مقبول کے لیے، بلکہ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا محمد ذیشان حیدر قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پروگرام میں پیش کریں۔ صلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ربا میرے اتے کرم کما، مولا مینو معاف کر دے۔ ربا میرے اتے کرم کما، مولا مینو معاف کر دے۔ میرے لیکھاں وچوں دکھڑے موقع، مولا مینو معاف کر دے۔ ربا میرے اتے کرم کما، مولا مینو معاف کر دے۔ ابابیلاں کولوں ہاتھی بھی مراویں تو، مراویں تو، وچ پتھراں دے کیڑے بھی رجاویں تو، رجاویں تو۔ جے تو چاہویں آوے جاوے سار، مولا مینو معاف کر دے۔ ربا میرے اتے کرم کما، مولا مینو معاف کر دے۔ تینوں واسطہ شاہ سکلین دا، سکلین دا، بی بی زہرا تے حسن حسین دا، حسین دا۔ دور ہوئے گھر
تیرے تو وبا مولا مینو معاف کر دے ربا میرے اتے کرم کا مولا مینو معاف کر دے تیرے پیار وچ زندگی گزاراں میں تیری راہ وچ تن من واراں میں مینوں نیکاں والے راہ تے چلا مولا مینوں معاف کر دے ربا میرے اتے کرم کا مولا مینوں معاف کر دے تینوں واسطہ اپنے حبیب دا رخ مڑ ہن میرے بھی نصیب دا پورے ہون میرے دل والے مولا مینوں معاف کر دے ربا میرے اتے کرم کا مولا مینوں معاف کر دے میرے لیکھاں وچوں دکھڑے موقع مولا مینوں معاف کر دے ربا میرے اتے کرم کا مولا مینوں معاف کر دے سبحان اللہ ماشاء اللہ حمد باری تعالیٰ اور استغاثہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی اور رمضان میں اسپیشلی ہمیں کرنا بھی یہی ہے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے اعمال کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمارے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم جنت کے حقدار ہو جائیں قرآن پاک میں بھی ہمیں بار بار یہی آتا ہے کہ رمضان اگر آپ لوگوں کی زندگی میں آتا ہے تو اس سے اگر ہم نے فائدہ اٹھانا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے عبادات کرنی ہے اور عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں کیونکہ حقوق العباد سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں اپنے جو حقوق ہیں وہ تو معاف کر دیتا ہوں جب چاہے اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندے ہی معاف کریں گے تو ہمارے جو بندوں کے ساتھ معاملے ہیں وہ ہم اس قابل بنا لیں ایسے خوبصورت بنا لیں کہ ان اعمال کے ذریعے ہی ہم جنت تک پہنچ سکیں تو ابھی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں قاری محمد سرور چشتی صاحب اور ماشاءاللہ وہ کافی زبردست نعت خان بھی ہیں اور بلکہ میں تمام لوگوں سے ابھی فیڈ بیک بھی لوں گا تو سرور بھائی آپ ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم رمضان ٹرانسمیشن میں آئے ہیں تو تھوڑا سا اپنا فیڈ بیک بھی بتائیں کہ ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو جو ایس ایف ٹی وی کی یہ کاوش ہے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی جزاک اللہ چند دن پہلے قاری حسان المصطفیٰ صاحب میرے بھتیجے میرے شگیردی ماشاءاللہ ہیں ماشاءاللہ قاری احمد صاحب چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی جان خطیب پاکستان شہر اہل سنت ہم سب کے دلوں کی دھڑکن صاحبزادہ حافظ وقاری محمد اعظم چشتی صاحب اچھا ماشاءاللہ آپ تشریف لائے انہوں نے بھی پروگرام کیا وہ آپ کے بھائی ہیں جی ماشاءاللہ تو بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے اور یہ پروگرام کا سیٹ اپ دیکھے حافظ ارشد صاحب اور آپ کو اور ثنا خان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت بھائی محمد سجاد حیدر صاحب سب کی کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں جزاک اللہ اور دعا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی ذات بھائی بات یہ ہے کہ بے لوث ماشاءاللہ قاری حضرات بھی جی نعت خوان الحمدللہ حضرات بھی علماء کرام بھی ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے اور قرآن والے آقا کے صدقے بلکہ رمضان المبارک کی یہ پیاری پیاری بہاروں کے صدقے آپ کو عزتیں برکتیں اور رفتیں آمین آمین الہی آمین تو کون سا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں جناب ہم میں یاد مصطفیٰ جی بس بسم گئی ہے اللہ دل میں جی بسم اللہ کسی کو بھی ہم نے
کسی کو بھی ہم نے پکارا نہیں ہے، بس سوا تیرے آقا ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے آقا ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے آقا ہمارا نہیں ہے۔ اور زبان پر ہر ایک کے محشر میں ہوگا، زبان پر ہر ایک کے محشر میں ہوگا، کیا ہوگا کہ بنا مصطفیٰ کے گزارا نہیں ہے، بنا مصطفیٰ کے گزارا نہیں ہے، بنا مصطفیٰ کے گزارا نہیں ہے، بنا مصطفیٰ کے گزارا نہیں ہے۔ اور یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم تو یہی ہے اپنا پر دل تو ہے مدینے میں، جسم تو یہی ہے اپنا پر دل تو ہے مدینے میں۔ اور کل قیامت والے محشر کے میدان میں میرے آقا کا ایک غلام دوسرے غلام کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ ارے کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، محشر میں بھی کہتا ہے، جو محشر میں بھی کہتا ہے، جانا ہے مدینے میں، محشر میں بھی کہتا ہے، جانا ہے مدینے میں۔ اور بعد میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں
یوں بولے بعد میرے مرنے کے سارے لوگ یوں بولے سارے لوگ یوں بولے آدمی تو اچھا تھا آدمی تو اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں آدمی تو اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں بس گئی ہے سینے میں جسم تو یہی ہے اپنا جسم تو یہی ہے اپنا پر دل تو ہے مدینے میں جسم تو یہی ہے اپنا پر دل تو ہے مدینے میں پر دل تو ہے مدینے میں پر دل تو ہے مدینے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. دل تو ہے مدینے میں، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا سب کا دل جو ہے وہ مدینے میں ہی ہے، چاہے جہاں ہماری یہاں پہ ہے لیکن روح اور دل ہمارا مدینے میں ہی ہے. بالکل. جی ناظرین، میرا خیال ہے کہ ہم میں جی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. 2-3 دن پہلے ایک پوسٹ میں نے دیکھی اور ایک شخص تھا اس مدینے میں، مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے وہاں جانا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جا کے آنے کا دل نہیں کرتا. بے شک. تو بہت سے لوگ جو ہے نا، وہ میں نے جب پوسٹ دیکھی تو ایک خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اس نے اتنی خوبصورت جگہ پہ اللہ نے اس کی روح قبض کی ہے، اپنے پاس بلایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بہت سے کرکٹرز اور ایکٹریس اور ایکٹریس جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اور میں لوگوں سے یہ اسپیشلی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہو جانا چاہیے. اللہ کے ساتھ انسان کا کیسا کنیکشن ہے وہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اور ہم ہر ٹائم کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہمیں مذہب کے اوپر کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو خود ذمہ دار ہے. اگر آپ کسی کی کیا کہتے ہیں رہنمائی نہیں کر سکتے یا کسی کو اچھے طریقے سے کوئی چیز گائیڈ نہیں کر سکتے تو خدا تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اچھے طریقے سے اس کو بتایا جائے کہ یہ ایسے چیز کر لیں یا ویسے کر لیں. اور اتنے برے برے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں اور آپ کو نہیں پتا ان کا یا اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو اس طرح کے برے کمنٹ کرنے کی بجائے آپ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ برا بھی کہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب کمنٹ کر دیتے ہیں اپنی جو کہتے ہیں نا اپنی زندگی کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ دوسروں کی پوسٹ پہ آ کے نکالتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ برا لگ رہا ہے، ظاہر صاحب اس میں یہ ہے کہ کوئی ہمیں انسان پسند نہیں ہے تو ہم اس کو نہ دیکھیں یا ہم اس کی پوسٹ پہ نہ جائیں یا ہم اس کو فالو نہ کریں. بلاک کا آپشن ہے، ہم بلاک کر دیں، لیکن ہم نے اس کو دیکھنا بھی ہے اور نیگیٹو کمنٹ بھی کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے اصل میں یہی تو ہمارے سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم ججمنٹل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اب ایک اور بہت خوبصورت بات آپ کی اس بات سے یاد آئی کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے وہ سوال نہیں کرنے چاہیے جو رب نے ہم سے کرنے ہیں. مثلا نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، بالکل، یا اس طرح کے سوال جو کہ اللہ نے ہم سے پوچھنے ہیں. بالکل ہمیں انسانوں سے وہ سوال پوچھنے چاہیے جو ہمیں پوچھنے چاہیے. اس طرح کھانا کھایا ہے، ہمسائے سے پوچھنا چاہیے تمہارے گھر کھانا پکا ہے، بالکل، تم خوش ہو، تم کسی وجہ سے رنجیدہ تو نہیں ہو.
میں تمہاری کسی وجہ سے مدد کر سکتا ہوں. بالکل. یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں بندوں سے کرنے چاہیے، بلکہ ہم وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے بندوں سے کرنے ہیں. تو بالکل. یہ ایک چھوٹا سا کلیہ ہے، اگر اس کو ہم اپنا لیتے ہیں تو ہم بالکل. جو ہے وہ بہت زبردست یا طریقے ہم سے ہاں جی، یا ہم جی یہ کہہ سکتے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ، دونوں مل کے نماز پڑھتے ہاں ہیں. جی ترغیب دے بالکل سکتے ہیں. بالکل، اس تو طرح سے اس میں اصلاح کر سکتے اس ہیں. کے علاوہ یہ نتاشا، میرا خیال ہے کہ ہمارے ویورز جو ہے وہ آ چکے ہیں، وہی ویورز جو ہمارے بہت ریگولر ویورز ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے کامنٹس بھی جو ہے وہ جی شامل جی. کریں. مانو خان ہے ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. شہزاد آصف ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. محمد یاسر عمران ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب. مانو خان ہے، کہہ رہی ہیں گوئنگ ایکسیلنٹ ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ. بسی خان ہے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ قاری حسن حبیب. محمد حسیب ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. رمشا طارق ہیں، سبحان اللہ کہہ رہی ہیں. محمد شہروز جمیل ہے، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اسد راجپوت ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. رانا بیدار حسین من صاحب ہیں اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں سب کے لیے دل بھیجتا ہوں. آپ سب کے لیے انہوں بہت نے سارے دل دل بھیجے انہوں نے ہیں. حسب روایت جو جی ہے جی بہت سارے ہاں دل جی، بھیج اور دیے ہیں. بہت اور زیادہ تعریفیں کی ہیں. ہاں جی ہاں وہ ماشاءاللہ. سب کے لیے جناب بھیج دی. ہماری بیک کیمرہ جو ٹیم ہے ان کے لیے بھی ہیں اور بالکل. سب تمام لوگوں کے لیے ہیں. زفیشہ احمد ہے، کہہ رہی ہے ماشاءاللہ. رانا بیدار صاحب نے ماشاءاللہ سے کافی زیادہ کمنٹ کیے ہیں، لگتا ہے انہوں نے بھی آپ کی بات کو فالو کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں. بالکل تھینک صحیح. یو سو مچ. زیادہ زیادہ کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ چیزیں ایسی کریں جو سوال ہوں یا کوئی اس میں ہماری اصلاح ہو یا بالکل. پروگرام کے حوالے سے بات کریں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے حوالے سے، بلکہ رانا صاحب کے اسپیشلی کہوں گا کہ وہ ہاں اسپیشل جی کہہ رہے تھے کہ اسپیشل نماز کے کہتے ہیں. اوپر بھی وہ کریں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا نماز کے اوپر. جی اور نماز کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو وہ بھی آپ ضرور یہاں پہ کامنٹ کریں. ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب موجود ہیں آج، علامہ محمد جمشید عزیز قادری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہم ان سے نماز کے حوالے سے بھی سوال کریں گے. تو نماز میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سوال پوچھنے چاہیے. بہت دفعہ ہم شرم کے مارے نا وہ چیزیں پوچھتے نہیں ہیں کہ یار یہ میں پوچھوں گا تو بالکل. پتہ نہیں یہ کہے کہ اس کو شاید نماز نہیں آتی. تو میں خود بڑا ہوتا ہوں کہ مجھے اب آج میں نے علامہ صاحب سے اپنی طرف سے بہت سارے سوال پوچھنے بالکل. کہ نماز میں ہم اس کو اپنی نماز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہم بہت ساری نماز میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پوچھ لینی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ بھی بالکل. کامنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور نماز کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ کال بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ ابھی آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا. اس کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں. یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سندرس فاؤنڈیشن کو ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں. تو اس کال کے ذریعے ابھی ہمیں ڈونیشن کر سکتے ہیں. ہمارا نمائندہ جا کے آپ کے گھر سے جہاں سے بھی آپ کہیں گے وہاں سے کلیکٹ کر سکتا ہے. تو آن لائن ڈونیشن کیا آپشن بھی آج سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اس نمبر کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو کر آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کا جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے روزہ اور صحت کے حوالے سے. اور بالکل. آج ہم بات کریں گے روزہ صحت میں بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ روزے میں آپ اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں. اسپیشل جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں ان کو کیا احتیاطیں کرنے چاہیے اس کے حوالے سے بات ہوگی. تو ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام انعام رمضان. رمضان. सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी. ये गई पहली बॉल. डाल रहे अच्छे से डाल. अरे आराम से. अरे पकड़ना यार. आजा आजा आजा.
दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो न सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से कम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। रहमतों, बरकतों और रिफतों से माला माल माह मुकद्दस इन बाबरकत सातों को पुरनूर बनाने के लिए SF-TV चैनल हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ रहा है खुसूसी रमजान नशरियात, जिसमें होगी इल्म और अदब पर बात। उलमा से पूछेंगे दिलचस्प सवालात, सराहा करेंगे प्यारे रसूल की बात और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बैयना। इसके अलावा तुलबा और तालबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात। और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात। और हाँ, इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SF-TV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SF-TV की इनाम रमजान नशरियात। रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं SF-TV की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन। और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर ज़ाहिरा, जो जिनसे हम थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ाहिरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से, रोज़ा और सेहत में, कि ब्लड प्रेशर में जो स्पेशली जो पेशेंट्स हैं वो कैसे अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं और क्या क्या ऐसी एहतियातें हैं जो करके अपने रोज़े को बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ और बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप डॉक्टर जी? अच्छा, पहले तो सबसे पहले ये बताएं कि रोज़े के हवाले से, क्योंकि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है वो एक आम सी बीमारी बन के रह गया हुआ है, और स्पेशली जो है वो रोज़े में जो पेशेंट्स हैं वो अपने ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन रख सकते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के रेगुलेटर, जिनको पता है कि उनका BP जो है नॉर्मली हाई ही रहता है,
ان کو چاہیے کہ اپنے بی پی کا پہلے ایک اسکیجول بنائیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک اسکیجول بنائیں اور نوٹ کریں صبح کے دوران ان کا کیا بی پی کا میئرنگ ہے، کیونکہ اس کی سب سے پہلے پتہ ہونی چاہیے کہ آئیڈیل ویلیو کیا ہے. جو اس کی بلڈ پریشر کی آئیڈیل ویلیو ہے وہ 120/80 ہوتی ہے. اگر اس سے زیادہ آپ کا بلڈ پریشر رہ رہا ہے تو اس کو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور آپ اس کو نوٹ کریں، تقریباً 3 دن آپ نوٹ کریں صبح اور شام کی ویلیوز، اور اس ویلیوز کے مطابق آپ اپنے کسی بھی میڈیسن کے ڈاکٹرز کو سے رجوع کریں اور مشورہ لیں کہ آپ کو اپنی میڈیسنز کس طرح سے روزے کے دوران میں اس کا کیا اسکیجول ہونا چاہیے، کس ٹائم پہ افطاری کے بعد لینی چاہیے، سحری سے پہلے لینی چاہیے. تو یہ اسکیجول جیسے ہم بنا لیں گے. اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر جن کا ہائی رہتا ہے ان کا روزے سے بھی جو ہے نارمل بغیر میڈیسن کے نارمل ہونے کے یعنی کہ روزہ بہت زیادہ اس کو ہیلپ کر سکتا ہے بلڈ پریشر. پازیٹیو افیکٹ آتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو روزے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. افطاری سے اور سحری کے درمیان میں پانی کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو منرلز ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور جو سالٹ انٹیک ہے نا وہ کم ہوتا ہے. کیونکہ بلڈ پریشر تو ہے بھی ایسی بیماری جو سالٹ انٹیک جتنا زیادہ ہوگا اور کولیسٹرول جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ چانس ہوگا ہائپر ٹینشن ہونے کا. اس میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کہا کہ وہ چیک کریں، نہار منہ کرنا چاہیے کچھ کھائے پیے بغیر، یا کھانے کے بعد چیک کرنا چاہیے؟ یہ بلڈ پریشر کا اتنا زیادہ نہیں ڈپینڈنسی ہوتی کہ آپ نے نیوٹریشن لیا ہے یا نہیں. وہ اگر آپ ڈائبٹیز چیک کر رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ کچھ فاسٹنگ شوگر چیک کرتے ہیں، کچھ نان فاسٹنگ. لیکن بلڈ پریشر آپ نے چاہے کھانا کھایا نہیں کھایا آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی مطلب کھانے میں اسپیشلی سحری میں اور افطاری میں کیا احتیاط کرنی چاہیے کھانے کے حوالے سے؟ کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کون سے زیادہ کھانی چاہیے؟ جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈ پریشر جو ہے اگر ہم اپنا سالٹ انٹیک کم کریں گے تو بلڈ پریشر جو ہے ویسے ہی نارمل ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں نہ لیں جو ہمارا کولیسٹرول بڑھاتی ہیں، اور جیسے تلی ہوئی چیزیں یا بہت زیادہ ڈیپ فرائڈ چیزیں، اور جیسے پاکستان میں بہت زیادہ رواج ہے کہ دہی بڑے، فروٹ دوسری چنا چاٹ، اس کے بغیر تو ہماری افطاری کمپلیٹ نہیں ہوتی. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایک روزہ یا رمضان ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا جو ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم جو ایسی بیماریاں ان سے دور رہ سکیں، تو اس کو ایز اے اپرچونٹی ہی یوز کرنا چاہیے. اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم افطاری میں پورا اس کا ہم نچوڑ نکالیں، جو مطلب صبح سے نہیں کھایا تو اس کو ہم پورا ساری پوری کر لیں. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں دہی ایڈ کیا ہوتا ہے تو اس کو مطلب وہ اس کی جو تاثیر ہوتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. کیا یہ ان کا جو کانسیپٹ ہے یہ صحیح ہے؟ جی یہ بالکل صحیح کانسیپٹ ہے، اور بلکہ جن کو ہائی بی پی رہتا ہے ان کو چاہیے کہ لسی کا انٹیک زیادہ کریں، دودھ کا انٹیک زیادہ کریں. سحری سے پہلے اگر لسی لی جائے تو وہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہے. ایک تو اس سے فلوئڈ انٹیک زیادہ ہو رہا ہے اور اوپر سے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے تو وہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہائپر ٹینشن میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میں جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے، اس میں ان کو ہیلپ کرتا ہے روزہ. جی بالکل رکھنا چاہیے، اور یہ ان کے لیے ایک صحت پہ پازیٹیو افیکٹ بھی لاتا ہے. بس آپ اپنا اسکیجول کر لیں اپنی میڈیکیشن کے ساتھ، اس کے علاوہ روزہ آپ کے لیے انشاءاللہ جو ہے ایک پازیٹیو ہی افیکٹ لے کے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ پہ کوشچن یہ ہے کہ کھانے کے علاوہ یا میڈیسنس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو، یا ویسے بھی نارملی جو بچنا چاہتے ہیں بلڈ پریشر سے؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا ان کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سٹریس کم لیں، غصہ کم کریں. اور کیونکہ جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو جو ہمارے فائٹ اینڈ فلائٹ کے جو ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، وہ سمپیتھیٹک نروس کے تھرو ریلیز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک رینل ہارمون بھی ہمارا ریلیز ہوتا ہے جو بلڈ پریشر انکریز کرنے کا باعث بنتا ہے. تو اگر ہم اپنے سٹریس پہ، ٹینشن پہ یا پریشانی پہ یا ایسے فیکٹرز جو ہمیں پریشان کرتے ہیں آپ ان سے دور رہیں اور غصہ کم کریں. اور روزے میں تو ویسے بھی غصہ حرام ہے، تو اس سے بھی اگر ہم روزے میں بچیں تو غصہ آتا بہت ہے. رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے بھوک پیاس کی وجہ سے نا انسان کو ویسے ہی وہ کہتے ہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا، تو ایسے تو ہم پانی پی لیتے ہیں نارمل، غصہ آیا ہو تو کنٹرول ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ہماری سنت ہے کہ اگر آپ کو غصہ آیا ہے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، تو اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. تو وہاں اس جگہ سے چلے جانا چاہیے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ، غصے میں کہتے ہیں کہ انسان اپنا خود کا دشمن ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا چاہیے. اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین جیسے کہ بچوں کے ساتھ گھر میں جو ہے نا، ظاہر ہے کبھی بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، کہیں پیپر ہو رہے ہیں، تو اس طرح سے ریگولر اسکول نہیں جا رہے، تو وہ بہت زیادہ بولتی ہیں. تو ان کو کیا کہنا چاہیں گی آپ کہ وہ اپنے غصے پہ کم کنٹرول کرے تاکہ ان کا بی پی جو ہے نا؟ خواتین کا بلڈ پریشر بھی میرا حال ہے کہ مردوں جیسا ہی ہوتا ہے، کوئی الگ تو نہیں ہوتا. کیا حال ہے؟ خواتین بس ایسے ہے کہ وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں، وہ پریشان جلدی ہو جاتی ہیں.
جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بھی جلدی ریز ہو جاتا ہے اور بچوں کی ٹینشنیں زیادہ تو ہوتی ہی ماں کو ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ان کا بلڈ پریشر انکریز کرنے کا باعث ہوتی ہیں. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر ظاہرہ, تھینک یو سو مچ. آج اس کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پیشنٹس موجود ہیں. ناظرین, ہمیشہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہ بچے, وہ ماں باپ جو کہ تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں, جو سندس فاؤنڈیشن کے اندر بلڈ لگوانے کے لیے آتے ہیں یا ان کی سروسز ہماری لیتے ہیں, وہ ان کو آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم لے کے آئے ہیں اور ان کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ سندس فاؤنڈیشن ان کی ہیلپ کیسے کرتا ہے اور تھیلیسیمیا میں کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں ان کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, شکر اللہ. بیٹا ہے آپ کا یہ؟ جی بیٹا. کیا نام ہے اس کا؟ علی حیدر. علی حیدر. جی. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ مائک کون ہے آپ کا؟ ہاں جی ٹھیک. کیا نام ہے اس کا؟ جی سر اس کا علی حیدر. علی حیدر. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ وہاڑی سے. وہاڑی سے آپ اتنی دور سے یہاں پہ آتے ہیں؟ اچھا, تو کیا تھیلیسیمیا ہے اس کو؟ جی تھیلیسیمیا. کب سے آ رہے ہیں آپ؟ ہم ادھر تو 2-3 سال سے آ رہے ہیں. 3 سال ہو گئے. مائک تھوڑا آگے کر لیں مجھے. جی جی تو 3 سال سے آ رہے ہیں. ہاں جی 3 سال سے ادھر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو کتنی دیر بعد لگتا ہے, تھوڑا سا بتائیں, اور سندس فاؤنڈیشن آپ کو کیسے ہیلپ کرتی ہے, کس طرح سے جو ہے نا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں؟ جی سندس فاؤنڈیشن بہت اچھے طریقے سے ہماری ہیلپ کرتی ہے. تو دیکھا جائے تو ان بچوں کے لیے ایک نعمت ہے سندس فاؤنڈیشن جیسے ادارے. تو ہمیں 15 دن بعد آنا ہوتا ہے ادھر بلڈ لگوانے. 2 بچے ہیں میرے اس مرض میں مبتلا. تو سب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ پہلے تو شادی سے پہلے جو ہے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کروائیں. تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے بلڈ کی بہت شارٹنگ ہو جاتی ہے, تو زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ ان بچوں کو بھی عید ہو سکے, آپ کی عید کی خوشیوں میں یہ شامل ہو سکے. جی. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں درزی کا کام کرتا ہوں. صحیح ہے. اور سندس فاؤنڈیشن میں بچوں کا فری علاج کیا جاتا ہے؟ جی. صحیح. اور کہاں سے آتے ہیں آپ؟ وہاڑی سے آتا ہے. تو اچھا, یہ میڈیسنز وغیرہ کون کون سی استعمال ہوتی ہیں, اور آپ کو اگر خود سے یہ سارا کچھ کرنا پڑ جائے تو کتنا مشکل ہو آپ کے لیے؟ جی سر بہت مشکل ہے. ہم تو جتنا کماتے ہیں ہم تو صرف بلڈ بھی نہیں لگوا سکتے, میڈیسن تو دور کی بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, میڈیسن بہت مہنگی ہے. ان کی جو فیریٹین کم کرنے کی میڈیسن ہے زیادہ تر وہ بہت مہنگی ہے. یہاں پہ وہ ساری چیزیں آپ کو فری دی جاتی ہیں؟ جی یہاں پہ جو ہے الحمدللہ ہمیں وہ ساری سہولت فری ملتی ہے. چلیں بہت شکریہ جناب. جی ناظرین, یہ روزانہ کی طرح ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, اور ان کی زبانی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سندس فاؤنڈیشن کیا کام کر رہا ہے اور کس طرح سے ان بچوں کے لیے ہیلپ کر رہا ہے. تو آج سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آن لائن ڈونیشن کا. کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ڈونیشن وغیرہ کر سکتے ہیں سندس فاؤنڈیشن کے لیے. نمبر جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ابھی آپ کو شو ہو جائے گا. ابھی ہمیں خلیل قادری صاحب نے جوائن کیا ہے جناب سعودیہ سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خلیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زاہد بھائی آپ سنائیں, آپ کیسے؟ اللہ کا کرم. بہت شکریہ جناب, آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. کیا حال ہے سعودیہ میں؟ ماشاءاللہ کیسا ہے موسم, کیسا ہے سعودیہ میں موسم؟ آپ کو پتہ ہی, آپ بھی آئے تھے ماشاءاللہ پچھلے دنوں میں, آپ عمرہ کر. ہاں جی. تو اچھا, تو سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیے گا. ایس ایف ٹی وی اس ٹائم آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں, اور ایس ایف ٹی وی کی آپ پروگرام ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں روزانہ لائیو. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ ایس ایف ٹی وی کی اس کوشش کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی بالکل, میں آپ کا روز پروگرام دیکھتا ہوں ماشاءاللہ. سجاد بھائی ہیں, آپ ہیں, زاہد بھائی, ماشاءاللہ روز آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں میں. تو آپ ماشاءاللہ سندس فاؤنڈیشن ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے سیالکوٹ میں. ٹھیک ہے نا, میں پرسنلی بہت آپ کے لائک کرتا ہوں اس چیز کو کہ آپ کے پروگرام کو, آپ سندس فاؤنڈیشن کو. تو الحمدللہ اللہ پاک مزید برکت ڈالیں گی اس کام میں آپ کے. آمین ثم آمین جناب. اور آپ جس جگہ سے اس ٹائم بات کر رہے ہیں وہ ہم سب کی خواہش ہے. میں ابھی ہو کے آیا ہوں, لیکن وہی ابھی نعت میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جسم یہاں پہ ہے لیکن روح ابھی بھی جو ہے وہ مدینے میں ہی ہے. تو ماشاءاللہ جس فضاؤں میں آپ سانس لے رہے ہیں, جس جگہ پہ آپ سانس لے رہے ہیں ماشاءاللہ سے, وہاں پہ ہمارا بھی جو ہے وہ سلام دیجیے گا, اور ہمارے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا.
जी बिल्कुल, मेरी कोशिश थी आज के हरम में ही बैठ के आपके साथ प्रोग्राम करने की। क्या बात है, माशाल्लाह, वो तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता। मैं थोड़ा दूर हूँ तो मैं जा नहीं सका, नहीं तो मैं इस टाइम हरम में ही होता। अच्छा माशाल्लाह, चले इंशाल्लाह नेक्स्ट की सीजन आपको जब आप हरम में जाएंगे तो आपको स्पेशल जनाब हम जी, कॉल जी। पे लेंगे, और हमारे व्यूवर्स, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, इसी बहाने जो है वो लाइव हरम को भी ज़रूर देख लेंगे और उनका सलाम भी जो है वो पहुंच जाएगा। हमारी तरफ से सलाम दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। ये जनाब खलील साहब थे और सऊदीया से हमारे साथ ऑनलाइन थे। जी नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि आप लोग कॉल के जरिए सुंदर फाउंडेशन में डोनेशन जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर जो है वो हमारा स्क्रीन पे अभी आपको शो हो जाएगा। इस नंबर के जरिए आप प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस के जरिए भी आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है नमाज के हवाले से, नमाज के हवाले से अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे अल्लामा मोहम्मद जमशेद अजीज कादरी साहब, और उनसे आज का टॉपिक हमारा नमाज के हवाले से होगा, तो उनसे बात करेंगे। तो नताशा, आप क्या कहोगी? बल्कि कल का जो सवाल था हमारा वो हम आज उसका जवाब भी देंगे और जो विनर है उनको प्राइज भी दिया जाएगा। और इसके अलावा आज आप लोगों से सवाल किया जाएगा और उसका जो लोग जवाब देंगे उनको भी हम प्राइज देंगे। और मैं चाहूंगा नताशा कि आप हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको जरूर शामिल करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है ना वो आप लोगों तक पहुंच रहा है। और उसमें हमारे साथ शफी ज्वेलर्स, खालिद ज्वेलर्स, पैराडाइज सीकर स्कूल, उसके अलावा सुंदस फाउंडेशन, रेट्रो जो है वो मेन स्पॉन्सर है। और सबसे पहले जो है उनका नाम लेना चाहिए हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम बार बार लेते रहते हैं। और उसके अलावा हमारे साथ जो हैं इंटीरियर फर्नीचर, और कोई रह तो नहीं गया, हाँ, दामनी कलेक्शन जो है, इन्होंने आज ड्रेस पहना हुआ है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ड्रेस है। तो आपको भूलना नहीं चाहिए, देखिए कितना ज्यादा जो है ना वो सेट पे। हाँ जी, और हम कह रहे थे कि बहुत प्यारा ड्रेस है और हम कह रहे थे कि ये कल होना चाहिए। कल माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो दिन है हजरत इमाम हुसैन की विलादत के हवाले से, लेकिन हम हजरत हसन जो है उनकी विलादत के हवाले से, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने आज भी पहन लिया, लेकिन वो कहते हैं कल इससे भी आपने अच्छा जो है इंशाल्लाह वो, इससे भी अच्छा पहनेंगे। और देखिए दामनी वालों की मेहरबानी है, उनको हमें जो है ना वो सजा देते हैं, हमारे सेट को भी और हमें भी जनाब। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपसे सवाल भी पूछेंगे। और आज जो कल जिन्होंने सही जवाब दिया था, वो कल जो सवाल था वो ये था कि वही का लुग़वी मानी क्या है। तो इसका जवाब आ चुका हुआ है और आज का जो सवाल है वो आपसे पूछेंगे। हमारे साथ रहें और देखते रहें SFTV की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी। ये गई पहली बॉल। ये पकड़ रहा है। हाँ यार। डाल रहे अच्छे से डाल। अरे आराम से। अरे पकड़ना यार। पकड़ 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 पकड़। आजा आजा आजा। स्टार्ट करना। सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी। ये गई पहली बॉल। ये पकड़ रहा है। हाँ यार। डाल रहे अच्छे से डाल। अरे आराम से। अरे पकड़ना यार। पकड़
आजा 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 छक्का मार छक्का वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SF टीवी की लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। सबसे पहले जैसे कि आज ज़ाहिर साहब ने कहा कि हम नमाज के ऊपर बात करने वाले हैं। नमाज कहते हैं जन्नत की कुंजी है, और बहुत से ऐसे लोग हैं कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ना ये काम करते हैं, हमें जो है ना उसमें सक्सेस नहीं मिलती। हम लोग मतलब ये काम करना चाहते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम मेहनत के साथ जो है ना अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला की रस्सी को जब हम मजबूती से थामते हैं तो हमारे सारे काम होते चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने अपने जब सुबह उठे, हमने नमाज अदा की, हमने किसी काम का इरादा किया, और कहते हैं फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन जो है वो पढ़नी चाहिए। वैसे भी कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम आप एक जो है वो पेज पढ़ लिया करें तर्जमे के साथ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें बहुत सी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती हैं। हमारे माइंड में समटाइम ना बहुत से सवाल चल रहे होते हैं कि इस बात का हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इस बात को हम अपनी ज़िंदगी में जो है ना इसमें कैसे लेके चलें। बहुत सी ऐसी बातें हम लोगों से पूछते हैं, लोग अब वही बताते हैं जो उनकी अपनी राय है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहते हैं कि कुरान पाक में हर चीज़ का हल है। जब हम उसी तर्जुमा के साथ पढ़ते हैं तो हमें उसमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। जब हमें समझ ना आ रही हो तो हमारे पास इंटरनेट, कहते हैं इंटरनेट का जो तरीका वो इस्तेमाल है ना उस पर डिपेंड करता है कि इंटरनेट को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि जब हम इंटरनेट को इस्तेमाल करें हम उसमें अच्छी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसे टॉपिक जो हमें समझ ना आ रहा हो, हम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि नमाज के बारे में आज हमने टॉपिक रखा है, उसमें बड़ी एक ज़रूरी बात है कि हम समटाइम नमाज पढ़े होते हैं, हम ना जब बचपन में सीखते हैं तो हम वैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बड़ों को देखा देखी शुरू कर देते हैं, या जहाँ पे इस्पाड़ा वगैरह जो हम पढ़ते हैं, तालीम कुरान की हासिल करते हैं, तो हम वैसे ही तो कुछ चीज़ों की हमें समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि बचपन में हम ना ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसमें हम गलतियाँ कर देते हैं, और कई लोग ना बताते नहीं हैं, पूछते नहीं है, शर्मिंदगी फील करते हैं। इसमें कोई इंसान को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप एक ऐसी आप इबादत कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, आप अल्लाह के पास हाजिर हो रहे हैं नमाज के लिए, लेकिन उसमें आप छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन जब आप इतने समझदार हो गए हैं या आपको इतना नॉलेज है, आपने किसी और को देखा है, उनका तरीका डिफरेंट है, या कोई आपको लगा कि मिस्टेक हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दुआए कनूत तक नहीं आती, और मैं समझती हूँ कि हम जो है ना गाने लंबे लंबे याद कर लेंगे, हम स्पीचेस याद कर लेंगे, लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते कि हम डेली अगर हम पढ़ना ही शुरू कर दें उसको तो भी हमें जो है वो दुआए कनूत जो है ना वो आ जाएगी। इस तरह छोटी छोटी सूरतें जो है ना वो करनी चाहिए। मैं कल बैठी हुई थी, मैंने छोटे भाई के साथ ना उससे गई थी नमाज पढ़ो मेरे साथ ना, तो मैंने उससे कहा कि उसने मुझे कहा कि आपी आपने कौन कौन सी सूरतें पढ़ी हैं, तो उसने मुझे छोटी छोटी सूरतें सुनाई और मैं बड़ी खुश हुई थी। मैं इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं उससे बात करूँ या मुझे पता हो कि उसको कौन सी सूरतें आती हैं, और माशाल्लाह से बच्चों को सिखानी चाहिए, और ताकि बच्चों को पता हो कि हमने छोटी छोटी सूरतें याद करनी है। छोटी छोटी सूरतें जब वो याद करते हैं तो ऐसे ही उनमें जो है ना वो मोहब्बत बढ़ती है, वो बड़ों को देखते हैं नमाज पढ़ते हुए तो फिर उनका भी दिल करता है कि हम नमाज पढ़ें। अपने बच्चों को हम दूसरी तालीम दे रहे हैं, हमें होता है कि वो स्कूल जाएँ, स्कूल ना जाएँ तो हम डांटते हैं कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं गए, और अक्सर मेरे पेरेंट्स को देखा स्कूल जाने पे बच्चे को डांटेंगे, नमाज नहीं पढ़े तो इजी हो जाएंगे, भाई नमाज क्यों नहीं पढ़े, या हम आपस में समटाइम बात कर रहे होते हैं। तो जब मैंने अपनी कज़न है तो वो बात कर रही थी, तो मैंने उससे बोला कि तुम ये बात कर रही हो कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ा, जितनी देर में तुम ये बहस कर रही हो अपने हस्बैंड के साथ
اتنی دیر میں تم اپنے بچے کو بولو کہ وضو کر کے آئے تو نماز پڑھ لے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بات جو ہے وہ ٹائم بھی اسپینڈ کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں ضرور ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں ہمیں بتانی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو دین سے جو ہے وہ رغبت ہو اور دین کے قریب ہوں. ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نتاشا نے بہت زبردست باتیں کی ہیں اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کافی زیادہ کام بھی کریں گے. اور ابھی میں ریکویسٹ کروں گا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں علامہ محمد جمشید عزیز قادری صاحب. بہت شکریہ جناب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جس طرح کہ ابھی نتاشا ہی بتا رہی تھی اور میں نے بھی بتایا ہے کہ نماز جو ہے وہ جو ہمارا بنیادی رکن ہے اسلام کا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس میں جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس حوالے سے ضرور پوچھیے گا. میں اپنی مثال دوں کہ میرے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جب نماز کے دوران کوئی اگر ایسی چیز آپ کو آتی ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ پوچھنی چاہیے تو وہ ضرور پوچھیں آپ, اور میں بھی پوچھوں گا اور آپ بھی پوچھیے. اور اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف چلیں, ہمارے ساتھ موجود ہے قاری محمد سرور چشتی صاحب. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کوئی اچھا سا کلام شامل کریں پروگرام میں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اے دنیا دن چار دہاڑے کی تو لے جانا یار بنا لے تو کم نبھانا, یار بنا لے تو کم نبھانا, جے تو جنت جانا نہ کر بندیا تو میری نہ تیری نہ میری, اور کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے, کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے, جدو نے کھانے اکھ پیری اور بس کر میاں بس کر میاں بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا کھوڑا اور ساری عمری دکھ نہیں مکنے, ساری عمری دکھ نہیں مکنے, تے ورکا رہ گیا تھوڑا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام. اور ابھی میں پھر سے یہ کہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں. کال کا نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھی شو ہو جائے گا اور اس نمبر کے ذریعے آپ سندس فاؤنڈیشن کے لیے آن لائن ڈونیشنز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ
پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, کوئی سجیشنز دے سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اب میں چاہوں گا نتاشا سے کہ جو ہمارے ویورز جو کہ اس ٹائم ہمیں جوائن کر چکے ہیں, میسیجز کے ذریعے ہم ان کے میسیجز بھی ضرور شامل کریں, ساتھ ساتھ اپڈیٹ اگر ہو رہے ہیں تو. ہمیں محمد نعمان انور نے میسیج کیا, کہہ رہے ہیں روز کی طرح ڈریس اچھا ہے آج بھی. محمد نعمان اگین کہہ رہے ہیں گڈ ڈریسنگ دونوں ہوسٹ کی. ایس ایف ٹی وی بہت تھینک یو سو مچ بہت شکریہ جناب. یہ میری تو ڈریسز کی مہربانی جناب دامنی والوں کی, نتاشا کا پتہ نہیں, میرے گھر والوں کی. اور احمد اطاری ہیں ہمارے ساتھ, کہہ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی بہت پیارا کام کر رہا ہے لیکن آپ کو ویورشپ انکریز کرنے کی. ٹھیک ہے, ہم اسی لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس کا لنک شیئر کیا کریں. کہہ رہے ہیں؟ یہ احمد اطاری کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویورشپ جو ہے نا وہ انکریز ویورشپ کم ہے. ہاں تو اس لیے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کامنٹ کریں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بالکل. اس کے علاوہ غلام شہباز اجمیری کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, کمال, ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے. زاہد بھائی اور سجاد بھائی اور نتاشا چودھری گڈ ورک, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یو بی ایس یوسف ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ تھمز اپ کیا ہے. اب اس کے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مطلب اس طرح کے کمنٹ کرنے کی بجائے کوئی اچھی بات لکھ کے بھیج سکتے ہیں, یہ بھی اچھی بات بھی صدقہ جو ہے نا وہ جاریہ ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. سجاد حیدر صاحب, سجاد بھائی کے لیے میسیج ہے جناب. اس کے علاوہ رخسار امجد ہیں, کہہ رہے ہیں ویری انفارمیٹیو سیگمنٹ روزہ اور صحت, تھینک یو سو مچ. رانا فرحان علی کہہ رہے ہیں ویری گڈ. اس کے علاوہ احمد اطاری ہیں, کہہ رہے ہیں قاری سرور چشتی صاحب بہت خوب. اور ایک ہماری پروڈکشن ٹیم کے لیے میسیج ہے رخسار کا کہ آواز صحیح نہیں آ رہی سر کی. میری آواز صحیح نہیں آ رہی جناب. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ احمد اطاری کہہ رہے ہیں قاری سرور چشتی صاحب بہت خوب, ہم سارے گھر والے آپ کی آواز کے بہت فین ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذیشان حیدر قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ سجاد حیدر نقشبندی صاحب ہے, کہہ رہے ہیں ویلکم خلیل قادری صاحب. اچھا, ابھی تک سوال کوئی نہیں آیا آج کے ٹاپک کے حوالے سے. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آوازیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ٹاپک کے حوالے سے بھی ضرور آپ شامل ہوں اور سوال کریں. بالکل. چودھری احمد ہے ہمارے ساتھ, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو مزید عزتوں سے نوازے, بالخصوص سجاد حیدر صاحب کو, آمین. رخسار امجد ہے, کہہ رہے ہیں آواز صحیح نہیں آ رہی سر کی. محمد جاوید بشیر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. محمد رفاق ہیں, کہہ رہے ہیں کدھر ہے ذیشان حیدر قادری. یہ تو آپ ان سے پوچھیں, ہم نے. اچھا ماشاءاللہ ایس ایف ٹی وی بہت اچھا کام کر رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں فرخ کھوکھر صاحب. اس کے علاوہ عبد الرحمان بٹ ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. عثمان قادری صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب. ایس ایف ٹی وی فاروق کھوکھر کا ہو گیا. محمد افضل ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی. حافظ ارشد قادری صاحب بھی صرف ماشاءاللہ ہی کہہ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جناب. تمام لوگ جو بھی اس ٹائم میسیجز کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں, لیکن خوشی ہمیں تب زیادہ ہوگی جب آپ لوگ سوال کریں گے, آپ لوگ کچھ پازیٹیو چیز کریں گے, کہیں گے. بہت سارا دفعہ میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتا ہوں کہ مائک پہ آنا یا کیمرہ پہ آنا چلے مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن کم از کم آپ گھر میں بیٹھ کے میسیج تو ٹائپ کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کی تصویر بھی نہیں آئے گی, اس میں آپ کا بولنے کا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. آپ نے صرف ٹائپ کرنا ہے, آپ نے سوال پوچھنا ہے, آپ نے بات کرنی ہے, تاکہ کچھ بات ایسی ہو جو میں پڑھ کے بھی خوشی ہو, ہمیں لوگوں کو بتا کے بھی خوشی ہو. بالکل. تو محمد زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کے میسیجز کریں. محمد نعمان ہے ہمارے ساتھ, کہہ رہے ہیں کہ غسل کے بارے میں بتا دیں آج یا پھر کسی اور دن, اسپیشل بتا دیں الگ سے, جزاک اللہ, کہ میں کون کون سے فرض ہیں جو ضروری ہیں غسل میں. اس کے علاوہ محمد گلریز ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کی ٹیم بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. اچھا, کالز جو ہیں وہ ہمارے دوسرے نمبر پہ آ رہی ہیں. پروڈکشن ٹیم کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اس نمبر پہ کال کریں 0309 555 0864 جو ابھی چل رہا ہے. کالز آپ اس نمبر پہ کریں. جو پہلا نمبر تھا وہ پروڈکشن ٹیم کا تھا, وہ اس پہ آپ نے کال نہیں کرنی. یہ جو چل رہا ہے 0309 555 0864, اس پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ابھی ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اس کے لیے میں قاری محمد ذیشان حیدر قادری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں. بالکل. اور آپ کے دیکھنے والے جو ہے نا وہ مس بھی کر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ. بالکل. ہاں جی, ان کی اپنی بھی ماشاءاللہ ویورشپ ہے, تو دیکھیں جناب
ذیشان صاحب آپ پھر کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ بلکہ آپ ہی اپنا فیڈ بیک لازمی دیں. آج فرسٹ ٹائم آپ آئے ہیں پروگرام میں؟ جی بالکل. اچھا تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سیٹ کیسا لگ رہا ہے اور انوائرمنٹ کیسا ہے؟ الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کر, آپ کی پوری ٹیم سے مل کر. جی جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو درین کی عزت سے نوازے. میری دلی دعائیں آپ کے لیے, آپ کی پوری ٹیم کے لیے. آمین. میرے کملی والے جیسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی ایسا خوب یکتا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا. اور وہ حبیب ہیں خدا کے, وہ محب ہیں کبریا کے, وہ حبیب ہیں خدا کے, وہ محب ہیں کبریا کے, وہ محب ہیں کبریا کے. کوئی دل نشین ایسا, کوئی دل نشین ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا. زاد بھائی آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں. میرے کملی والے جیسا صحیح میں جسے نے پھر بھی نہ کسی کو بدعا دی, صحیح میں جسے نے پھر بھی نہ کسی کو بدعا دی, نہ کسی کو بدعا دی. کوئی مہربان ایسا, کوئی مہربان ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا. اور جسے اپنے در بلایا اسے بے طلب نوازا, اسے بے طلب نوازا. کوئی میزبان ایسا, ہاں کوئی میزبان ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, میرے کملی والے جیسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی ایسا خوب یکتا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. جی ناظرین, آپ دوبارہ سے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمارا نمبر جو چل رہا ہے 030955050864, اس نمبر پہ آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. اور آج کا جو ٹاپک ہے نماز کے حوالے سے, اس میں آپ اپنا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد جمشید عزیز قادری صاحب, تو ان کی طرف چلتے ہیں. کال ہے؟ اچھا کال لے لیتے ہیں, کال کے بعد جو ہے وہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی زاہد صاحب, عمران یوسف چشتی عرض کر رہا ہوں. جی جی عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا احسان کرم شکر. سب سے پہلے تو معتبانہ سلام جی آپ سب کو.
آپ کی پوری ٹیم کو. وعلیکم اور السلام. بڑا خوبصورت کام. ویسے تو سیالکوٹ میں بھی پاکستان بھر میں بہت سے رفائی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں. جی سندس فاؤنڈیشن کا کام ان سب میں نمایاں ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑا عمدہ آپ کام کر رہے ہیں. اور سندس فاؤنڈیشن کا ایک خوبصورت ترین پلیٹ فارم SFTV اور اس کے یہ 2 خوبصورت ہوسٹ ماشاءاللہ آپ کی خدمات کو خراج تحسین خراج عقیدت. ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. آپ بہت خود بڑے اچھے نقیب ہیں ماشاءاللہ, اور آپ یہ آپ کی محبت آپ کا پیار ہے جی. لیکن آپ بھی جو کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی طور اس میں اگر بندہ آپ کے لیے دعا نہ کرے تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کنجوسی ہوگی. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کی پوری ٹیم, نتاشا آپ ہی جو آپ کا ساتھ دے رہی ہیں, سجاد حیدر نقشبندی صاحب ہمارے بڑے دیرینہ دوست ہیں, اللہ پاک انہیں بھی مزید عزتیں عطا فرمائے. اور آپ کی ملٹی میڈیا کی ٹیم ماشاءاللہ ان کا کام بھی دیدنی ہے, قابل تحسین ہے. تو آپ کے لیے آج جناب جو ہم نے سیٹ لگایا اس کے حوالے سے کیا کہیے گا, اور یہ جو کاوش 3 سال سے ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی جناب, یہ جب سیٹ تیار ہو رہا تھا تو میں الحمدللہ آیا تھا جناب, اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ نظر آ رہا ہے اس میں محنت نظر آ رہی ہے. اور ماشاءاللہ یہ کسی بھی طور پہ انٹرنیشنل میڈیا سے کم والا کام نہیں آپ کر رہے. الحمدللہ بہت اچھا آپ کا کام ہے جی. تو اللہ پاک آپ کو مزید توفیق ہمت جذبات آپ فرمائے. اور یہ میں صرف آپ کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اور آپ نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. اللہ آپ کو دارین کی عزت عطا فرمائے. آمین آمین. عمران بھائی آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ نماز کے حوالے سے آج ہمارا نماز بس یہی ہے کہ جی نماز مومن کا حسن ہے, اور ہر صورت مومن کو ادا کرنی چاہیے جہاں بھی ہوں, جس شعبے میں بھی ہوں. نماز کو مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی امت میں بہت سی بہتریاں آ سکتی ہیں. نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نماز بہت سی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی ایک نماز کو ہم پکڑ لیں تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. اور یہ نماز ایسی چیز ہے کہ بہت سی پریشانیوں, بیماریوں, مصیبتوں سے چھٹکارا. اور بازبان اقبال بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بس اللہ کی طرف رجوع کریں تو دنیا اور آخرت میں عزتیں انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوں گی. بہت شکریہ عمران بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ کی تمام خیالات خوش رہیں آباد رہیں جی. بہت شکریہ. یاد رکھیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی جناب, یہ تھے ہمارے ساتھ عمران یوسف صاحب جو کہ سندس فاؤنڈیشن اور SFTV کی تمام کاوشوں کو بہت اچھے طریقے سے باحسن خوبی جو ہے وہ سراہ رہے تھے. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف, اور علامہ محمد جمشید عزیز قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. حسب روایت میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گا, ظاہری بات ہے جس طرح ماشاءاللہ آپ 3 سال سے سندس فاؤنڈیشن کے SFTV کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں رمضان میں, تو کیا کیا بہتری نظر آ رہی ہیں آپ کو, اور کیا کہیں گے اس کاوش کے حوالے سے؟ آج کا جو سیٹ اپ ہے اس کو جو اگر کمپیئر کیا جائے نا پچھلے سیٹ اپ سے, جی, تو نمایاں فرق نظر آ رہا ہے. الحمدللہ نمایاں فرق نظر آ رہا ہے. اور صرف سیٹ اپ کے اندر ہی نہیں, پورے کام کے اندر, الحمدللہ پورے کام کے اندر اور پوری ٹیم کے اندر جو ہے نا وہ نمایاں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. اور میں یہ جو سیگمنٹ ہے نا خاص طور پر اسلامک معلومات کے حوالے سے, جی, میں یہ گھر بیٹھے بھی سوچ رہا تھا کہ جہاں پر سندس فاؤنڈیشن جو ہے نا انسانوں کی جسمانی نشو و نما پہ کام کرتی ہے نا, یہ بڑا اچھا ہے کہ روحانی اور مذہبی نشو و نما جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. جو موجودہ دور اور حالات جا رہے ہیں نا, بڑا ضرورت ہے اس چیز کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مزید برکتیں عطا فرمائے, اور دن دگنا رات چگنا اللہ ترقی عطا فرمائے. جس مشن میں لگے ہوئے اللہ پاک کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا علامہ صاحب, آج جو نماز کا جو ٹاپک ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہی بہت بڑی ہے اس کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور نماز دین کا ستون ہے. تو یہ بہت بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے. عرض فرمائیے گا یہ کہ نماز کب فرض ہوئی؟ پہلے تو ہم اس کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں. جو فرض کیا بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ تحفے میں جو ملی ہے, تحفہ ہے بہت بڑا ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے.
جی نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے نماز، بہت جامع اور وسیع موضوع ہے، اور اس کے لیے یہ جو مختصر سا ٹائم ہے نا، یہ واقعی مختصر ہے، واقعی مختصر ہے۔ لیکن میں نا نماز کی فرضیت سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ اسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ایک جامع نظام ہے، جامع نظام حیات ہے، اور یہ واقعتاً زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، آپ کوئی بھی پہلو لے لیں، انسان کی پیدائش سے لے کے انسان کی موت، بلکہ موت کے بعد کی زندگی، کوئی دین جو ہے نا اتنی معلومات انسان کے بارے میں نہیں دیتا جو مذہب اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا ایک نظام عبادات بھی ہے، اور نظام عبادات کے اندر 5 جو ہے نا وہ اہم عبادات ہیں جن کو بچپن سے ہی مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں، جن کو ارکان اسلام کا نام دیا جاتا ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ستون ہے، ان کے بغیر تمہارے دین اسلام کی جو ہے نا عمارت مکمل نہیں ہے۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عبادت۔ کیا عبادت کے لفظ کے لیے صرف نماز ہی ہے، جیسے آج کل عام لوگوں کا ایک نظریہ بنا ہوا ہے؟ جبکہ ایگزیکٹلی دیکھا جائے تو عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نماز ہونا، تلاوت ہونا، روزہ ہونا، یہ اس کی مثالیں ہیں، اجزاء ہیں آگے عبادت کے۔ عبادت کی جو صحیح تعریف ہے وہ یہ ہے، ہر وہ وقت یا وہ لمحہ جو لمحہ آپ کا اللہ کی رضا کے لیے گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے، وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر وہ لمحہ، وہ گھڑی جو اللہ کی یاد میں اور گناہوں سے بچتے ہوئے جو لمحہ، جو گھڑی گزر جائے، وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آ جائیں ہم نماز کی طرف۔ نماز کے لیے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر میرا خیال ہے اگر کم سے کم وقت بھی لگائیں نا 5 نمازوں کے لیے تو کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے 5 نمازوں کا۔ اور میں سمجھتا ہوں 5 اوقات میں نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا یا مصلی پہ بیٹھ جانا، خواتین گھروں میں چونکہ وہ مصلی پہ بیٹھتی ہیں، تو کم از کم وہ جو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے نا، اس میں کم بندہ جو ہے نا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور وہ جو قرآن کا فرمان ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا مصداق نظر آتا ہے۔ اور رہی بات نماز کی فرضیت کی، اگر تو ماضی میں جائیں نا تو یہ سلسلہ تو حضرت آدم سے شروع ہے، یہ سلسلہ تو حضرت آدم سے شروع ہے علیہ السلام۔ میں اس حوالے سے یہ بھی علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ پہلے نمازیں تو کتنی تھیں؟ جی میں وہی گزارش کرنے لگا۔ کتنے اب ہمارے لیے 5 نمازیں رہ گئی ہیں جو ہمارے لیے بڑی گراں قدر ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے 5 ہیں کہنے کو، ملنے کی 50۔ ہاں، اس ملے گی 50۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جو نماز فجر ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تھی نا تو صبح کا اجالا دیکھا نا، تو شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں ادا کی، اللہ نے اس امت کے لیے اس کو فجر بنا دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، یہ تو بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن قدرت خداوندی ہے کہ وہاں پر جانور ذبح ہوتا ہے، نبی تھے وہ بھی، ذبح کرنے والے بھی نبی، ذبح ہونے والے بھی نبی۔ اب شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی، وہ ظہر کا وقت تھا، وہ اس امت کے لیے ظہر بنا دی گئی۔ اب اس سے آگے چلیے، حضرت عزیر علیہ السلام جب سفر پہ نکلتے ہیں، 3 پارے میں اس کی تفصیل آتی ہے، 100 سال جو ہے نا وہ سوئے رہے، ایون کہ اس 100 سالہ زندگی میں ان کا جو جانور تھا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، قدرت خداوندی کو دوبارہ جانور بھی زندہ ہوا اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی اٹھے، تو شکرانے کے طور پر 4 رکعتیں عطا کی، وہ عصر کا وقت تھا، وہ اس امت کے لیے عصر بن گئی۔ اب آگے چلیے، مغرب کا وقت آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، مغرب کی نماز کے جب غروب کا وقت ہوتا ہے نا، یعنی رات شروع ہونے کو آتی ہے، تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام 4 رکعتیں شروع کرتے ہیں لیکن 3 پہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس ادا کو بھی پسند فرمایا اور اس امت کے لیے مغرب کی 3 رکعتیں بنا دی۔
اور عشاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گویا نماز کے اندر انبیاء کی سنت نظر آ رہی ہے. یہ تو ہے ماضی کے اندر. اب جب آ جائیں دور رسالت میں تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں تو معراج پہ حضور علیہ السلام کو نماز کا تحفہ ملا تھا. وہ ہے نا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کی وضاحت میں محدثین مفسرین بڑی باتیں لکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی پوچھا تھا میرے محبوب کیا لے کے آئے ہو, میرے لیے کیا تحفہ ہے. تو حضور کہتے ہیں یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے, سب عبادتیں تیرے لیے. تو بدلے میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. وہ بعد میں حضرت موسیٰ کے کہنے پہ ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, آخر 5 رہ گئی. اب جب 5 نمازیں رہیں تو حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ پھر کہا تھا اللہ کے رسول واپس جائیے, آپ کی امت نہیں پڑے گی. حالانکہ وہ کہنا تو ان کا ٹھیک تھا, آج امت کے حالات دیکھ لیں, ہماری مساجد خالی پڑی ہیں, مساجد میں لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کے دور میں. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں اور یہ اس چینل کی وساطت سے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اور یقیناً اس بات کو سوچیں گے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یا مرد حضرات بھی, جب بھی کوئی دین کی بات آتی ہے نا تو لوگ پتہ کیا سوال کرتے ہیں, جی یہ جائز ہے, یہ کرنا چاہیے. میں پوچھتا ہوں کبھی کسی خاتون نے بازار جانے کے لیے پوچھا ہے جی بازار جانا جائز ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ وہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے. شادی بیاہوں پہ جس طرح ہم نکلتے ہیں, جو ہمارا کلچر بن چکا ہے شادی بیاہوں کے اوپر, کبھی کسی نے پوچھا ہے جی یہ شرعی طور پہ جائز ہے؟ یہ بیسیکلی ایک شیطانی سوچ ہے کہ یہ بندہ مذہب سے کسی نہ کسی شکل میں دور ہو جائے, دین سے دور ہو جائے, دین سے دوری مقصود ہے. یہ شیطانی سوچ دی گئی. اب حضور علیہ السلام جب 5 نمازیں رہ گئیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے پھر کہا جی ایک مرتبہ پھر جائیے. اب میں اس کی وضاحت ویسے پتہ کیسے کرتا ہوں. حضور علیہ السلام جب آپ نے کیا ارشاد فرمایا, اے اللہ کے نبی موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ جس رب نے 45 نمازیں میری امت سے معاف کر دیں اور کم کر دیں, اب میں کیسے جاؤں. اور اوپر سے پتہ کیا جواب آیا ہوگا جو میرا ایک ذاتی رائے ہے, اللہ اکبر, اوپر سے جواب یہ ہوگا ایک 0 ہے اور ایک 5 ہے. اے محبوب رہ تو 0 گیا, اب 5 ہم لگا دیں گے. اپنی امت کو میسج دے دینا کہ پڑھ 5 لینا, 0 ہم لگا دیں, 0 لگا کے ہم تمہیں 50 کا ثواب دے دیں گے. کتنی بڑی عبادت ہے یہ, تھوڑی سی مشقت پہ. اس کی ہم آ جاتے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر. جہاں تک بات کرتے ہیں جب تک کسی کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ نہ ہو تو وہ شوق بھی نہیں پیدا ہوتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلے تو آ جائیں اس کو قرآن سے دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید نے تقریباً 750 مقامات پر نماز کا حکم دیا, مختلف انداز میں, مختلف طریقوں سے. اور اس پہ میں ایک اور بات کہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, میں کون سے الفاظ استعمال کروں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پیر اور اپنے آپ کو مذہبی پیشوا ظاہر کرتے ہیں لیکن نماز سے بہت دور ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہماری دل کی نماز ہے. تو میں تو ایسے لوگوں کو کہا کرتا ہوں جب نماز دل میں پڑھ لیتے ہو تو کھا پی بھی دل میں لیا کرو. بالکل ٹھیک بات ہے. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پہ فرما دیا حضور سے بڑا نہ کوئی پیر ہے, حضور سے بڑا نہ کوئی مفتی ہے, حضور سے بڑا نہ کوئی محدث ہے, حضور سے بڑا نہ کوئی شیخ الحدیث ہے. سب سے اعلیٰ اور عرفہ رتبہ اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے. بے شک ہمارے رول ماڈل ہیں, بالکل رول ماڈل ہے ہمارے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے بتائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ما سوائے شرعی عذر کے کسی کو نماز کی معافی نہیں ہے. اور پھر حضور علیہ السلام بار بار کیا فرما رہے ہیں, اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ, تم سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں, آج دیکھیں ہم حضور کا نام تو بڑی محبت سے, الفت سے, چاہت سے لیتے ہیں, بڑی عقیدت سے, لیکن جب یہ آتا ہے الصلاۃ کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو ہم نے اللہ کے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی, تو ہم کاہے کہ عاشق رسول ہوئے.
ایک جگہ پہ کیا فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کا معراج یہ ہے کہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھ رہا تھا معراج کے حوالے سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، اور جب یہ جملہ پڑھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز رکھا ہوا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، وہ کہتے ہیں جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے نا تو بظاہر اس کے سامنے وہ زمین ہے، وہ چٹائی ہے، وہ مصلی ہے، وہ قالین ہے، وہ پتھر ہے، وہ فرش ہے جس کے اوپر اس نے اپنا ماتھا رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہوتا ہے، رب کی قدموں میں ہوتا ہے. اور کیا خیال ہے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کتنا بھی پتھر دل ہو نا تو وہ کسی کو اپنا سر زمین پہ نہیں رکھنے دیتا منانے کے لیے، بلکہ سر تو کیا اگر یہ بات کہہ دینا کہ بھائی یہ میری پگڑی میں تمہارے پاؤں میں رکھتا ہوں، مجھے میرے اس غلطی کی معافی دے دو، تو کوئی نہیں یہ کرنے دیتا. وہ رب کتنا عظیم ذات ہے جس کے دربار میں ہم نے پگڑی والا ساری رکھ دیا ہے، تو پھر وہ رب کیوں نہ ہم سے راضی ہو جائے. علامہ صاحب یہاں پہ نا میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ میں نے جب پڑھی تو مطلب اندر سے ہل گیا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جو نماز کے حوالے سے جو احکامات ہیں نا وہ آپ ضرور بیان فرمائیں کہ جو ائمہ کرام ہیں ہمارے وہ کتنی سخت وعیدیں ہیں ان کے حوالے سے، وہ ذرا فرمائیے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں اور باقی ائمہ کہتے ہیں. اس میں ہم وعیدوں پہ چلتے ہیں، ہم اوپر قرآن سے چلتے ہیں. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر ائمہ کرام کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو لایا جائے گا، کھینچا جائے گا، ان سے پوچھیں گے بھائی تمہیں کس جرم کی سزا ہے کہ جہنم میں جا رہے ہو. ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم دنیا میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نماز تھے. بلکہ اس میں ایک طویل حدیث بھی مفسرین کرام نقل کرتے ہیں کہ کسی قسم کا عذر بہانہ قابل قبول نہیں ہے ما سوائے شرعی عذر کے. مثلا کوئی بندہ کہے جی میں امیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ تھا جی، میرے پاس حکمرانی کے معاملات تھے، مجھے وقت نہیں ملتا تھا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کو بلائیں گے، سلیمان علیہ السلام آ جائیں گے، پوچھیں گے بادشاہ تھے؟ جی مولا. حکمرانی کرتے تھے؟ جی اللہ. میری عبادت بھی کرتے تھے؟ یا اللہ جب عبادت کا وقت ہوتا تھا تو ہر چیز چھوڑ دیتا تھا. وہ بہانہ بھی قابل قبول. بیمار تھے جی، حضرت ایوب آ جائیں گے. غربت تھے جی، غربت زدہ تھے، ہم اپنی روزی کمانے میں لگے رہتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلایا جائے گا. کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے وہاں پر ما سوائے شرعی عذر کے. تو یہ جہن. دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں بے نمازی کے بارے میں؟ حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافرانہ طریقہ اختیار کیا. کافر تو نہیں ہوا لیکن طریقہ کافروں کا اختیار کر لیا. میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، ایک استاد بچوں سے پوچھتا ہے کہ بیٹا نماز کون کون نہیں پڑھتا؟ اب اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا استاد محترم جاہل نماز نہیں پڑھتا، نمبر 1. نمبر 2 کافر نماز نہیں پڑھتا، اور نمبر 3 مردہ نماز نہیں پڑھتا. اب سوچنا پڑے گا کہ جو ہم نہیں پڑھ رہے، جو بچ گئے ہیں وہ کون ہے؟ جو نہیں پڑھ رہے وہ کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ائمہ کرام میں سے حضرت امام احمد ابن حنبل تو واضح طور پہ اعلان کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے، اس کا ہمارے دین سے تعلق ہی کوئی نہیں. حضرت امام احمد، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کا حکمران جو ہے نا، وقت کا بادشاہ، اس کے ذمہ لازم ہے کہ بے نمازی کو جیل میں ڈال دے یا اس کو کوڑے لگائے جب تک وہ توبہ نہ کرے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو، یا توبہ کر لے یا مر جائے. اتنے سخت احکام ہیں ائمہ کرام کے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام حسن بصری نے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. اب تھا تو رب کی شایان شان نا، اللہ کی شایان شان. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں بھی بے نمازوں کو پکڑ کے کھڑا ہوں گا کہ بھئی تم نے میرا حق ادا نہیں کیا. تو پوچھا جائے گا حضور نماز تو اللہ کا حق ہے، اس میں آپ کا حق کہاں ہے؟
تو وہ کہتے ہیں تم نے پڑھا نہیں ہے کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نیک بندوں پر بھی سلام کرنا، اس نے مجھ پر سلام نہیں کیا تھا، یہ میرا حق ہے اس کے ذمے۔ اس کا مطلب بے نماز اللہ کے حق کا بھی باغی بنا اور بندوں کے حق کا بھی باغی بنا۔ اس لیے بس میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم تحفے سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اس سے خوبصورت بنانے کی اور سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت سارے سوال ابھی میرے باقی بھی ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے، بلکہ میں نتاشا آپ سے کہوں گا کہ اگر کوئی سوال بیچ میں آ رہا ہے تو وہ بھی آپ ضرور شامل کیجئے۔ اور آج کے پروگرام میں کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب، اور آپ لوگ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں، جس طرح میرے بہت سارے سوال ہیں جو میں ابھی جا کے ان سے پوچھوں گا، جو میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں جب میں کوئی غلطی کرتا ہوں نماز میں، تو میرے اس ٹائم میں سوچ لیتا ہوں کہ اب یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کے حوالے سے اپنے جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو مفتیان حضرات ہیں، ان سے پوچھوں گا۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی غسل کے بارے میں سوال تھا، نماز کے بارے میں ابھی تک کوئی سوال نہیں، آج تو ہمارا جو ہے وہ نماز میں عرض کر دیتا ہوں، غسل کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ غسل کے بارے میں غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سارے جسم کو دھونا۔ بہتر طریقہ اور آسان فارمولہ اس کا یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیں، کیونکہ وضو کے اندر کلی بھی ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے، پھر ادھر حضور علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، یعنی فرائض بھی پورے ہو جائیں گے اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ویسے 3 فرض ہیں، ناک میں کلی کرنا، کلی غرارے کی شکل میں، جو ماہ سیام میں نہ ہو روزے کی حالت میں غرارہ نہ کرے، لیکن سیام کے علاوہ، روزے کے علاوہ دنوں میں غرارہ بھی ضرور کرے، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا اور پورا جسم دھونا، یہ 3 فرائض ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ ہیں جو ٹوتھ پیسٹ بھی یوز کرتے ہیں برش کرنے کے لیے، روزے کی حالت میں پیسٹ وغیرہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، مسواک کر سکتے ہیں، وہ سنت رسول ہے، کیونکہ پیسٹ کا جو ہے نا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ جی بالکل، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، کال کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میسج کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونیشنز کے لیے بھی آپ اس نمبر پہ 0309550864 پہ رابطہ کر کے آپ اپنا ڈونیشن بھی جمع کروا سکتے ہیں، اور ہمارے نمائندے کو بلا سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے ڈونیشن دینا ہے۔ ہمارے نمائندے 24 آور جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں آپ کی ایک کال پہ، جب آپ لوگ اگر ڈونیشن دینا چاہیں تو یہاں سے آپ لوگوں کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی کل کا جو ہمارا سوال تھا اس کو میرا حال ہے کہ ہم بتا دیتے ہیں۔ جو ہمارا کل کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں، تو اس کا جو ہے وہ سوال کا جواب جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اسامہ نے اس کا جواب دیا ہے، بلکہ اس کی کنفرمیشن میں ہے، میں علامہ صاحب سے کروں گا کہ بتا دیں کہ اشارہ کرنا، القاء کرنا، چپکے سے دل میں بات ڈالنا، یہ سارے وحی کے لغوی معنی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج کا جو ووچر ہے میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ لے کے آ جائے جلدی سے، اور ہم آج کے جو ونر ہیں اسامہ، ان کو آج کا ووچر جو کہ ریٹرو پیزا کی جانب سے ہے، میں چاہوں گا نتاشا سے کہ وہ ہمارا تمام سپانسرز کو بیچ میں شامل کرے ہمارے پروگرام میں۔ جی ہمارے ساتھ شفیع جیولرز، خالد جیولرز، پیراڈائز سیکرز، سندس فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ دامنی کلیکشن، جن کے جو ہے سر ڈیلی ڈریسز پہن رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے جو ڈریسز پہن رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ان جیسے ڈریسز لینا چاہیں، ان کی ویسٹ کوٹ وغیرہ اگر آپ کو پسند آئے، جیسے آج کل ہم بات کریں بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ویسٹ کوٹ کا نا، کہ وہ لازمی جز بن گیا ہوا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرنیچر دیکھ رہے ہیں ہمارے سیٹ پہ آپ، جس پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ٹیبل پڑا ہوا ہے، اور یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ انٹیریئر فرنیچر کی جانب سے ہے۔ تھینک یو سو مچ ہمارے جو تمام اسپانسر ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹرو پیزا کی جانب سے جو ہے نا وہ ہم ڈیلی جو ہے ڈیل دیتے ہیں، جو بھی ہمارے کویسچن کا صحیح آنسر دیتے ہیں ان کو۔ بالکل جی، ووچر آ چکا ہے، اور میں اسامہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کے جو ہے وہ گفٹ آج کا وہ وصول کرے۔ میں علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ یہ آج کا گفٹ اسامہ کو ہینڈ اوور کریں، اور آپ نے ریٹرو پیزا پہ جا کے ان سے یہ آج کی جو ڈیل ہے وہ آپ کو مل جائے گی وہاں سے۔ اور ریٹرو پیزا کا تھینک یو سو مچ ریٹرو، جو کہ ہمیں ہمارے مین اسپانسرز میں شامل ہیں، تھینک یو سو مچ۔ جی جناب، آج کے سوال کے لیے میں علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ جو بھی ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوتے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی مشکل سا سوال جو ہے وہ آپ نے سوچ لینا ہے، وہ آج ہم انشاءاللہ اپنے آڈینس سے پوچھیں گے، اور اس کا جو جواب دیں گے کل کہ
کہ پروگرام میں ان کو ریٹرو کی جانب سے جو ہے وہ ڈیل آفر کی جائے گی. اچھا وہ تو آپ کے سوال پاس میں ٹائم سوال ہے. میں نہیں ہاں، کرنا ہاں، ہے. وہ آپ نے سوال کرنا، آپ نے بتانا ہے، سوال میں کروں گا، آپ نے بتانا ہے اور پھر ہم اس کا جواب دیں گے. تو پھر کل اس کو انشاءاللہ ہم گفٹ بھی دیں گے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں ایک کلام بھی شامل کریں گے اور باقی سوال جو رہ گئے ہیں علامہ صاحب سے وہ بھی کریں گے. اور آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، بلکہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ شاید سب کچھ پتہ ہے لوگوں کو نماز کے حوالے سے اور کوئی سوال نہیں پوچھ رہے، اور پھر بھی جو ہے وہ ہماری آپ والی بات کی ہماری مساجد جو ہے وہ خالی ہوتی ہیں. تو اس کا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اگر اس حوالے سے کوئی بھی سوال کرنا ہے تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 0309550864، اور اس کے علاوہ اس پروگرام میں میسج کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. सब लोग रेडी ना? हाँ रेडी. ये गई पहली बॉल. ये पकड़ रहा है. हाँ यार. डाल रहे अच्छे से डाल. अरे आराम से. अरे पकड़ना यार. पकड़ 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 पकड़. आजा आजा आजा. में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल. थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है, दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है. सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है. मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है. अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है. हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है. सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं. अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है. सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है. आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं. आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है. आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं. ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल. थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है, दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं.
लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन, जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से, जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं SF TV की स्पेशल लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। और मेरे हाथ में जो है वो आज का सवाल आ चुका है जो कि आज हमने आपसे पूछना है। और सवाल बहुत टफ़ है, मुझे उम्मीद है कि ये गूगल के पास इसका जवाब नहीं होगा, तो आप लोगों ने बड़ा इसको मुश्किल से इसका जवाब आपने ढूंढना है। और सवाल ये है आज का कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कितनी बार आए, और जब वो इंसानी शक्ल में आए थे तो किस सहाबी की शक्ल में आए थे। और ये अलामा साहब ने बहुत मुश्किल से सवाल जो है वो ढूंढा है, और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब बड़ा मुश्किल होगा। तो जो लोग ये इसका जवाब देंगे उनको रेट्रो पिज़्ज़ा की जानिब से एक डील ऑफ़र की जाएगी, और इसका जवाब जल्दी से पहला जो जवाब देगा उसको ही ये ऑफ़र मिलेगी। जी, तो मैसेजेस शामिल कर सकते हैं हम, जो हमारे नए कुछ अगर शामिल हैं, सवाल अगर कोई है तो वो हम पूछते हैं, और दोबारा से सिलसिला हम शुरू करते हैं सवालों का। नंबर मैं दोबारा बता दूं, 0309550864 पे आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, और ऑनलाइन डोनेशन भी दे सकते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। मैसेजेस हैं कोई हमारे नए? अभी तक तो वही है जो हमने पहले। चले, अच्छा अलामा साहब, अब हम चलते हैं। मैं आपसे जो सवाल, जो छोटे छोटे सवाल है, हम कोशिश करेंगे कि उसके मुख्तसर जवाब हमें मिले, और फिर हम और भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम उसमें शामिल कर सकें। नमाज में सजदा सहू जो है वो किस मुकाम पे करना फ़र्ज हो जाता है, या वो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो ये लफ्ज़ सजदा सहू नहीं है। आमतौर पर हमारे जो लोग हैं ना वो सजदा सहू कहते हैं। ठीक है। असल लफ्ज़ है सहव। सहव भूल जाना। ठीक है। लफ्ज़ी माना है भूल, सहव भूल जाना। ओके। अगर नमाज में भूल जाएं तो फिर सजदा करना है। अब किस जगह पे सजदा होना चाहिए, इसके लिए हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि नमाज के फ़राइज़ कौन कौन से हैं और नमाज के वाजिबात कितने हैं। ठीक है। जब फ़र्ज छूट जाए, मसलन तकबीर तहरीमा है, क़ियाम है, रुकू है, सजदा है, तहियात है, ये फ़राइज़ हैं, इनमें से कोई एक चीज़ भी छूट गई, मुतलक क़िरात का मतलब होता है कहीं से भी कुरान पाक की चंद आयात पढ़ लें, ये मुतलक क़िरात कहलाती है। बिल्कुल ठीक। इनमें से कोई एक चीज़ भी छूट गई तो आप एक नहीं 10 सजदे साहब भी कर लेंगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि फ़र्ज गया है। ओके। अब फ़र्ज छूटा है। ठीक। बाकी ये हैं वाजिबात। अगर कोई भी वाजिब छूट जाता है, ठीक है ना, तो सजदा साहब से उसका तदारुक हो जाता है। ठीक। इन चीज़ों के अलावा
جو میں نے پہلے گنوا دی ہیں، ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، 3 پڑھنی ہے 4 پڑھ گئے ہیں، یا 4 پڑھنی ہے 3 پڑھ گئے ہیں، اس طرح سے اس میں اگر 3 سے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، وہ جو کوانٹٹی ہے نا ہمارے پاس 2 رکعتیں 4 ہیں، ظہر کی، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہیں، ان میں تو کمی بیشی ہم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اگر ہو جاتی ہے، فرض کریں آپ نے 4 پڑھنی تھی 3 پڑھ لی، غلطی سے بیٹھ گئے، ایک رہ گئی، اب اور آپ کو یاد آ گیا کہ ایک رہ گئی، اگر تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا تو آپ اٹھ کے چوتھی پڑھیں. ٹھیک ہے. اب آپ کی فرض میں تاخیر ہوئی ہے، مطلب چوتھی رکعت کا جو قیام تھا اس میں تاخیر ہوئی ہے، چھوٹا نہیں ہے. اب آپ سجدہ صاحب کریں گے. اگر آپ کی رہ ہی گئی، یاد ہی نہیں آیا، سلام پھیر دیا، اب نہیں آپ کی نماز ہوئی، کیونکہ ایک فرض ہی چھوٹ گیا. اچھا، اس میں میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے علماء کرام سے کہ آپ، بلکہ انہوں نے پورے حدیث کے ساتھ یہ ہوا کہ اتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے آپ کو مسجد سے باہر نکل گئے اور پھر آپ کو یاد آیا کہ میری تو ایک رکعت رہ گئی ہے، واپس آ کے آپ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں. نہیں، وہ یہاں تک نہیں ہے، وہ یہاں تک ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا مصلی پہ، بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنی حیت کو نہیں بدلا، اپنی حالت کو نہیں بدلا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز سے ہٹ کے، مثلا پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، جی پیاس لگی تھی یا کوئی چیز کھانے والی پڑی تھی کھانے. اب یہ وہ کام ہے جو نماز میں جائز نہیں ہے. ان میں سے کوئی کام کر لیا، دین آپ کی وہ مجلس ختم ہو گئی، اب آپ کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا. اگر ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو یاد آ گیا، تو آپ وہاں سے اٹھ کے مکمل کریں، سجدہ صاحب کر لیں، اب بھی فرض میں تاخیر ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اگر کہیں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے 4 پڑھنی تھی اور 5 پڑھ لی ہیں، اور یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو اب یاد نہیں رہتا کہ میں نے 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، اس کی میں عرض کرتا ہوں اگر، اور آپ کو رکعات کی تعداد بھول جاتی ہے، 2 3 4 جتنی بھی ہیں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تحری، مطلب غور و فکر کریں، اپنے دماغ پہ زور ڈالیں، جی کیا ہے، دماغ کیا فیصلہ دیتا ہے. اب جو فیصلہ اس نے دے دیا اسی کے مطابق آگے آپ کنٹینیو چلیں گے، چاہے وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں چل. اگر آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں بھئی اس میں میری 3 تھی اور 2 رہتی ہیں، یا 1 رہ گئی ہے، یا میں نے، تو وہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آپ چلیں گے. ایک بات تو یہ ہے، اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی 5 پڑھ لی، یا 3 والی نماز ہے تو 4 پڑھ لی، 2 والی ہے تو 3 پڑھ لی، اب 1 رکعت کا اضافہ ہو گیا. اب یاد آپ کو آ گیا کہ بھئی یہ ایکسٹرا میری رکعت ہو گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے، اگلی رکعت کے لیے بھی اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اگر 5ویں ہے تو 6ٹھی پڑھیں گے، 4تھی ہے تو 5ویں پڑھیں گے، 3ری ہے تو 4تھی پڑھیں گے. مطلب فجر مغرب اور عشاء تینوں کی مثال میں دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. 1 رکعت آپ نے ایکسٹرا پڑھ لی، اب اگلی رکعت کے لیے آپ اٹھ جائیں گے، اگلی رکعت مکمل کریں گے، سجدہ صاحب کریں گے، تو اب آپ کی نماز ہو جائے گی. اس میں 2 آپ کے نوافل میں چلے جائیں گے اور باقی 3 یا 4 یا 2 وہ فرائض میں چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ علامہ صاحب کہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ مطلب آپ باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، 2 بندے ہیں یا 3 ہیں، پہلے تو وہاں یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ کو اذان دینی ضروری ہے، ایک چیز. دوسرا یہ بتائیے کہ 2 بندے امامت کیسے کریں گے؟ ہاں کیسے کریں گے؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، اس میں یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات سوال کر رہے ہیں کہ جی کیا نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ نماز کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا، پوری دنیا کا آپ سرکل دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ اینی ٹائم کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. اب آپ اگر فرض کریں جنگل میں بھی ہیں، کوئی دائیں بائیں آبادی نہیں ہے، کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، کوئی سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا، پھر بھی غالب گمان یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اذان تو ہو چکی ہے. اگر آپ کو 110% شور ہے کہ اذان نہیں، اب پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات. دوسری بات، نماز کے لیے اذان اور اقامت میں سے ایک چیز کا بہرحال ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اقامت پڑھ لیں. اس کے بعد آگے اگر 2 لوگ ہیں، اب وہ کیسے نماز پڑھیں گے یا کیسے امامت یا جماعت کیسے کروائیں گے؟ اس میں جو مقتدی ہوگا نا، وہ امام کے دائیں سائڈ پہ، دائیں طرف اس کے کھڑا ہو جائے گا، اور تقریباً آدھے پاؤں کا فاصلہ ہوگا تاکہ امام اور مقتدی میں
کلیئرٹی ہو سکے کہ یہ امام صاحب ہیں اور یہ مقتدی ہیں. بالکل ٹھیک. اس طرح کھڑے ہوں گے. اگر تیسرا کوئی نمازی اس دوران آ جاتا ہے, مجھے ایک بات بھی یاد آ رہی ہے, میرے ساتھ ریئلٹی میں ایسے ہوا. میرے طالب علمی دور میں نا, یہ کچہری روڈ پہ اوپر نا, کچہری کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے, میں یہاں پہ نا نماز پڑھایا کرتا تھا. تو تقریباً 1-2 فجر میں تو عموماً 2 نمازی ہوا کرتے تھے, ایک بزرگ آتے تھے اور ایک گن مین تھے. ایک دن اتفاق سے نا وہ بزرگ مہمان چلے گئے. اب وہ جو گن مین تھا نا, اس کو مسئلے کا نہیں پتا تھا, مسجد تھی چھوٹی سی. اب کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, میں نے ان کو ساتھ کھڑا کیا اور نماز پڑھانا شروع کر دی. وہ نہ باہر سے مہمان آئے, انہوں نے وضو بھی نہیں کیا. اب وہ آ کے نا, تو وہ گن مین کو نا مقتدی کو پیچھے کھینچ رہے ہیں. وہ مقتدی نے میرا بازو پکڑ لیا, تو مجھے پتہ نہیں کون کھینچے جا رہا ہے. تو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اگر ایسی نوبت آ جائے تو دیکھا جائے گا کہ امام کے آگے جگہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر تو امام کے آگے جگہ ہے, کیونکہ امام کو عموماً مسائل کا پتہ ہوتا ہے, پھر اس کو تھوڑا سا اشارہ کر دیں, امام اسی حالت میں آگے مصلی پہ ہو جائے, مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اگر امام کے آگے جگہ نہیں ہے تو پھر مقتدی کو پیچھے کھینچ کے, تو پھر دونوں جو ہے نا وہ امام کے پیچھے صف بندی میں کھڑے ہو جائیں. اچھا, امامت کے لیے کوئی جو نیت ہے وہ علیحدہ سے ہوتی ہے؟ بس یہی نیت ہوتی ہے. ویسے تو نیت کرنے کے لیے ہمارے جو عام طور پر جملہ مشہور ہے نا, 4 رکعت نماز عصر فرض بندگی اللہ تعالیٰ دی منہ والکعبہ شریف, اس طرح کے جملے بولتے ہیں. کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن اصل نیت ہے آپ کی دل کی اور دماغ کی. بالکل, منہ سے کہنا ضروری ہے. منہ سے کہہ لیں تو حرج کوئی نہیں ہے. اگر نہیں بھی کہتے آپ کی اپنا ذہنی طور پر آپ تیار ہے کہ میں فرض پڑھنے لگا ہوں, میں سنت پڑھنے لگا ہوں, میں ظہر میں عصر پڑھنے لگا ہوں, وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے بس. جی ٹائم. اس کے بعد آ جائیں امامت کے لیے, تو امام صاحب کے مائنڈ میں یہ بات ہونا چاہیے کہ میں بطور امام اپنی جو ہے نا وہ جماعت کو لے کر ان کی امامت کی نیت کر رہا ہوں. امام صاحب یہ ان الفاظ کی نیت کریں یا اس انداز سے نیت کریں. بالکل ٹھیک. اچھا, قضا نمازیں جو ہیں وہ کیسے واپس ہو سکتی ہیں؟ اس میں ابھی یہ رمضان کا آخری جمعہ آئے گا نا, تو ایک میسج گردش کرتا ہوا نظر آئے گا. یاد آیا ہوگا آپ کو بھی. بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے سامعین سے یہ بات عرض کروں گا, سوشل میڈیا کا دور ہے. سب سے پہلے تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ میری ایک ریکویسٹ ہے, گزارش ہے. بڑے سارے میسج آتے ہیں, لو جی یہ حدیث پاک ہے شیئر کر دو, یہ حضرت ابو بکر کا قول ہے, حضرت عمر کا قول ہے, حضرت فلاں کا فلاں کا فلاں کا. مت اس کو شیئر کیا کریں جب تک آپ کو پتہ نہ ہو, جب تک کلیئر نہیں ہے. اگر کسی نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے وہ حدیث نہیں ہے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جان جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اٹس مین کہ اس چین کا ہم بھی حصہ بن گئی اس کو شیئر کرنے سے. بالکل ٹھیک. جب تک کلیئر نہیں ہے اس کو شیئر مت کریں. میسج گردش کرے گا ابھی, وہ کیا ہوگا کہ جی جو جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعتیں جو ہے نا وہ نفل ادا کر لے تو اس کی ساری عمر کی نمازیں جو ہے نا وہ ادا ہو جاتی ہیں. اتنا بھی دین سوکھا نہیں ہے کہ بس 4 رکعتیں پڑھ لیں تو ساری زندگی جو ہے نا وہ نمازیں ادا ہو گئی. پھر تو بندہ سارا سال چھٹی کرے اور رمضان آئے گا 4 رکعتیں پڑھ لے, سارے سال کی کلیئر ہو گئی. نہیں, یہ بالکل غلط ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. اب کرنا کیا ہے, اس کے لیے 2 طریقے علماء نے لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اندازہ کریں 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال کتنے سالوں کی میری نماز یا کتنے مہینوں کی میری نمازیں ہیں. اتنے مہینے یا اتنے سال ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے نا وہ ادا کرتا رہے تو اس کی قضائے عمری ہو جائے گی. ایک طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے. نماز پوری پڑھی جائے گی نہیں, صرف 4 رکعتیں فرض پڑھے جائیں گے. ہاں, عشاء میں وتر بھی ہوں گے, باقی جو ہے نا وہ فرائض پڑھے جائیں گے. دوسرا طریقہ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 1 سال پورا بغیر چھٹی کیے ہر ادا کے ساتھ ایک قضا پڑھے. فجر کے ساتھ فجر, ظہر کے ساتھ عصر, ظہر عصر کے ساتھ عصر, مغرب کے ساتھ مغرب, اور ہر ادا کے ساتھ ایک قضا پڑھے 1 سال پورا, اور چھٹی نہ کرے. یعنی پورا سال وہ صاحب ترتیب بن جائے. صاحب ترتیب اسی بندے کو کہتے ہیں جو چھٹی نہ کرے. بالکل. اگر وہ پورا سال ترتیب کے ساتھ نمازیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ سے قوی امید ہے کہ باقی وہ معاف فرما دے گا. لیکن پہلے یہ ترتیب تو اختیار کریں نا. آخر پہ سوال ٹائم بالکل ہمارا پاس شارٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ نماز
किस हालत में कज़ा की जा सकती है, कज़ा हो सकती इसमें शरई उज़र देखा जाएगा। है? जी ये जो हम लोग उज़र करते हैं ना, मसलन मेरी बड़ी माजरत के साथ ख़वातीन मेरी बहनें, मेरी आंधी लग रही है तो मैंने नमाज तां छोड़ दी, ये कोई उज़र नहीं है। मैंने जी अपने दफ्तर पहुंचना था तो मैं जो है ना वो, ये कोई उज़र नहीं है। शरई उज़र किसको कहते हैं? नंबर एक बीमारी हो, नंबर एक बीमारी हो, बीमारी इस नौइयत की है कि उठने नहीं दे रही, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं मुसल्ले पे खड़ा हो सकूं, लेकिन वो क्या कहते हैं सोच का मरीज ना हो, रियलिटी का मरीज हो, सही मानों में बीमार। बदनी जो है वो जी जी, नंबर एक। नंबर दो, कोई दुश्मन है, वो कहता है भाई खबरदार तूने नमाज पढ़ी, हालांकि ऐसे होता नहीं, उमूमन ऐसे होता नहीं है। मैं तो अक्सर कॉलेज में भी बच्चों को कहता हूँ बेटा, कोई भी वालिदैन या कोई भी फैक्ट्री का मालिक जो होता है ना, वो अपने मुलाजिम को या अपने शागिर्दों को नमाज से मना नहीं करता। होता ये है कि जब हम लोग बददियानती करते हैं ना कि 10 मिनट की नमाज के टाइम लेके 2 घंटे बैठ के आगे, फिर वो मजबूर होता है। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि दुश्मन का खौफ हो, वो मना कर दे भाई खबरदार तुमने जो है ना वो इस तरफ आया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इन कैफियत के अंदर नमाज अगर कज़ा करता है, या तीसरी सूरत सफ़र है, और सफ़र इस नौइयत का है कि वो सवारी आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक, ट्रेन है, जहाज है, इकट्ठी कुछ लोग पढ़ लेते हैं कि जोहर के नहीं पढ़ी तो वो सफर की हालत में इसकी इजाजत तो है ना कि सफर को जोहर को नीचे ले आते हैं, सफर के अलावा भी कई लोग ये होता है कि अभी यार मेरी छूट गई, चलो इकट्ठी पढ़ लेंगे, दूसरी के साथ मिला के पढ़ लेंगे, वो उसमें भी टाइम को मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन वो कर सकते हैं ऐसे, लेकिन उसकी रूटीन नहीं होनी चाहिए कि चले जी मैं जोहर नहीं पढ़ सकता तो मैं रोजाना असर के साथ पढ़ लूँ, या असर नहीं पढ़, रूटीन नहीं होनी, वो कभी कभार की बात। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब नामा साहब आपका, कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह कल इसी प्रोग्राम में नए दोस्तों के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा। आज के शो से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।